بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو یارک کے ہسپتال میں ایک عجیب مشاہدہ کیا گیا۔ وہ مریض جو ہسپتالوں میں تنہا پڑے تھے، ان کو بہترین علاج اور نگہداشت کے باوجود پوری طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جن مریضوں کو ملنے والے اور بیمار پرسی کرنے والے آتے رہتے، ان میں تندرستی کی رفتار دوسروں سے زیادہ بہتر پائی جاتی۔ ان مشاہدات کے بعد نیو یارک کی اہم شخصیات اور پادریوں نے ہسپتال میں جانا شروع کیا۔ وہ مریضوں سے ملتے، ان کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو کرتے اور آخر میں ان کے ساتھ مل کر ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے۔ ان شخصیات سے توجہ پانے والے اکثر لا علاج مریض بھی شفا یاب ہونے لگے۔ امریکی رسالہ ریڈرز ڈائجسٹ نے اس مسئلہ کو روحانیت سے تعبیر کیا اور اس کا کہنا تھا کہ دعا کرنے سے ان کو فائدہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مریض کا ذہن پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنی بیماری کے تفکرات کی وجہ سے کسی بھی ترکیب کو آزمانے کو تیار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت مریض کے اہم فرائض کی وضاحت میں جناب طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کو نہ آیا۔ وہ کہے گا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ کیا تجھے علم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھ کو اس کے نزدیک پاتا؟ تاہم مریض کی عیادت کو چاہتے ہوئے کچھ باتوں اور اخلاقیات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکے۔ اگر ہو سکے تو مریض کے جاگنے کے اوقات معلوم کر لیے جائیں تاکہ مریض ڈسٹرب نہ ہو۔ جاتے وقت نیت صرف رب کو راضی کرنے کی ہو، دکھاوے کی نہیں، یعنی اس سے کوئی دنیاوی بینیفٹ نہ جڑے ہوں۔ کسی کو کوئی بیماری یا تکلیف میں دیکھ کر یہ دعا ہمیشہ دل میں پڑے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا، اس سے جس نے تو نے مبتلا کیا اس کو۔ خیر خواہی اور محبت سے اس کا حال پوچھیں، کسی ایسے حوالے کی یاد نہ دلائیں جس سے مریض ذہنی اور روحانی طور پر بھی ڈسٹرب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ کرتے اور طریقوں سے اپنی شفقت کا اظہار کرتے۔ گھر والوں کو بھی خدمت کے اجر کے بارے میں بتائیں۔ عیادت کا وقت زیادہ بڑھنے نہ دیں، اس سے مریض کے لیے پریشانی بنتی ہے، اور مریض کے گھر کے حالات کے بارے میں نہ کرے دیں۔ عیادت صرف مسلم کی ہی نہیں، نان مسلم کی کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں جیسی ہے۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، تاہم اس کے احکامات کی پاسداری کرنے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت میں بقا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے خیال کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔